اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے، پھر اس کی ایک صفات ہیں، پھر اس کے اسماء ہیں، پھر اس کی صفات ہیں، پھر اس کے افعال ہیں۔ ذات الہی، اللہ کے نام ہیں اسماء الہی، پھر اللہ کی صفات ہیں صفات الہی، پھر اللہ کے افعال ہیں افعال الہی۔ اب یاد رکھ لیں کہ افعال الہی انسان کے نفس پہ اثر کرتے ہیں، یہ روحانی حکمت۔ افعال الہی انسان کے نفس پر اثر کرتے، اور اگر ان میں سے صحیح افعال الہی کا جو نفس کے ساتھ متعلق ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو وہ نفس کی اصلاح اور نفس کی کیفیات کے بدلنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء الہی کا بھی چناؤ کیا جاتا ہے، نفس کی کیفیات کے مطابق اللہ کے اسماء کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ اس نفس کی کیفیت کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا خواص ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے کس قسم کا اثر ڈالنے کی ضرورت ہے، کس قسم کا اثر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور وہ اثر اللہ کے کن کن اسماء سے ملتا ہے، اللہ کے کن کن اسماء میں وہ اثر ہے، لہٰذا ان اسماء کا ورد کرائیں گے تو اس نفس کی کیفیات بدلیں گی۔ اگر دوسرے اسماء کا ورد کراتے رہیں جو اس نفس کی کیفیات کے ساتھ ان اسماء کے اثرات متعلق نہیں ہیں تو کیفیات نہیں بدلیں گی۔ مثلا کسی کا معدہ کمزور ہو، کسی کا معدہ اور انتڑیاں کمزور ہو، اور کوئی طبیب اس کو ایسی دوائیاں کھلاتا رہے جو مقوی قلب ہیں، جو دل کو تقویت دینے والی ہیں، جو جگر کو تقویت دینے والی ہیں، جو بینائی کو تقویت دینے والی ہیں، جو اعضائے رئیسہ اور دماغ کو تقویت دینے والی ہیں، مگر معدے اور انتڑیوں کو تقویت دینے والی معجون یا دوائی یا کشتہ یا نسخہ نہیں۔ یا آپ ان کو معدہ انتڑیاں کمزور ہوں اور آپ ان کو وائٹامنس کے بڑے بڑے زوراور قسم کے ہائی پوٹینسی وائٹامنس کے وائٹامن کمپلیکس بی کمپلیکس کی مختلف پریپریشن دینا شروع کر دیں تو کمزور معدے اور انتڑیوں کا علاج اس چیز سے نہیں ہوتا۔ ہیں وہ چیزیں مفید، مگر اس مریض کے لیے مفید نہیں، اس مریض کے لیے مفید، اس مریض کے لیے جس کا معدہ انتڑیاں بڑی کمزور ہیں اور تھوڑی خوراک بھی دیں تو اس کو موشن آ جاتے ہیں، اس کو تو آپ دلیا دیں گے، نیم سالڈ خوراک دیں گے، اس کو نیم سالڈ خوراک دیں گے، پانی دیں گے، پہلے چائے دیں گے اگر بہت ہی کمزور ہے، بالکل مشروبات دیں گے، تھوڑا تھوڑا معدہ انتڑیاں طاقت میں آتی چلی جائیں گی تو پھر اس کو نیم ٹھوس قسم کی خوراک دیں گے، ہلکا دلیا دیں گے، پھر کھچڑی کی طرف لائیں گے، پھر آگے چل کے اس کو چاول دہی کے ساتھ ملا کے دیں گے یا دہی کیلا دیں گے۔ اس کی کیفیت کے مطابق خوراک ہوگی تو مریض کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ متعلق ہے قلبی کیفیت سے تو انتڑیوں کو فائدہ نہیں۔ اگر جگر اور اگر گردے خراب ہیں تو آپ جگر کے لیے مفید دوائی دینے لگ جائیں تو گردے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہے وہ اعضاء مریض کے ہی، مگر جس طرح دوائی کا چننا کہ کس دوائی کا اثر کس عضو کے لیے ہے اور اس کا اثر اور اس کی مرض میں تعلق کیا ہے، جب تک یہ مناسبت پیدا نہیں کرتے وہ مفید چیز مفید نہیں بنتی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء، اب آپ آ جائیے اس عمل کی طرف، اسماء الہیہ میں سے ہر اسم ایک اثر رکھتا ہے، ہر اسم ایک اثر رکھتا ہے، صفات الہیہ کی ہر صفت ایک اثر رکھتی ہے، افعال الہیہ میں سے ہر فعل کا ذکر، ان کا ذکر، اسم الہی کا ذکر، صفات الہی کا ذکر، افعال الہیہ کا ذکر اپنے اثرات رکھتے ہیں، مگر ان کے اثرات، بعضوں کے اثرات نفس کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات قلب کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات روح کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات سر کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات حالت خفی کے ساتھ متعلق ہیں، بعضوں کے اثرات اخفا کے مقام کے ساتھ متعلق ہیں۔ لہٰذا طبیب کا کام یہ ہے کہ پہلے اسماء، صفات یا افعال میں سے چنے جس کا ذکر کروائے، جس کا ذکر کروائے، پھر دیکھے کہ جسے ذکر کروا رہا ہوں مریض
یہ بیمار کہاں ہے، اس کی بیماری نفس کی ہے یا قلب کی ہے یا اس کی بیماری روح کی ہے؟ علاج کس شے کا کرنا ہے؟ علاج کرنا ہے بازو کا اور مرم پٹی کر رہے ہیں ٹانگ پر، تو یہ تو بھگ ضائع کرنے کی بات ہے۔ علاج قلب کا درکار ہے، آپ معالجہ کر رہے ہیں نفس کا، علاج روح کا درکار ہے، محنت کر رہے ہیں قلب اور نفس پر۔ یہ طبیب کا کام ہے، صاحب حکمت کا کام ہے، صاحب بصیرت کا، کہ وہ مریض کو پہچانے کہ اس شخص میں مریض کون ہے۔ مریض اس کی عقل ہے، مریض قلب ہے، دل ہے، مریض نفس ہے، یا مریض روح ہے، یا سر ہے، یا خفی ہے۔ مریض کا جب تعین ہو جائے پھر مرض کو پہچانے کہ اس کی مرض کیا ہے۔ اگر نفس کا مریض ہے تو نفس میں تکبر کی مرض ہے، حسد کی مرض ہے، کبر کی مرض ہے، اناد کی مرض ہے، حرص کو لالچ کی مرض ہے، یا شہوت پرستی کی مرض ہے، حب دنیا کی مرض ہے، یا غیبت کی مرض ہے، یا کیا مرض ہے؟ ہزار مرضیں، یا خود پسندی کی مرض ہے، فریب کی مرض ہے، کیا مرض ہے؟ مرض کا تعین کرنا ہوگا۔ پھر اس مرض کے کہاں کہاں تک اثرات پھیل چکے ہیں، ان امراض اثرات کو دیکھ کر پھر ادھر سے علاج کے لیے اسم الہی کو یا صفت الہی کو یا فعل الہی کو یا اس کے ذکر کو یا آیات میں سے آیات الہیہ کو پھر چناؤ کرتے ہیں۔ جب اس کا اثر اور ادھر اس عضو کا مرض یہ دونوں مل جائیں تو اس کے ورد کے ساتھ مریض صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذکر اور ورد سے صحت یابی شروع ہوتی۔ اگر کوئی، اس لیے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب صحیح طبیب مل جائے جو پہچان اور تشخیص کر کے علاج کرنے والا ہو تو پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ پھر 10 سال کی تربیت کر کے ایسا کر دیتا ہے اگر شعیب مل جائے کہ پھر صحرا میں پھر آواز سنائی دیتی ہے آگ کی طرح اور اس کے اندر پھر جلوہ یار نظر آتا۔